نستعين وهو خير معين. کیسانیہ فرقہ، اس کے اندر 3 اختلافات پائے جاتی ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ وہ محمد ابن حنفیہ کے امامت کے قائل ہونے کے ساتھ ساتھ اصحاب مقالات ذکر کرتے ہیں کہ کیسانیہ فرقہ سبب امامت محمد ابن حنفیہ میں اختلاف رکھتا ہے. بعض یوں کہتے ہیں کہ محمد ابن حنفیہ امام تھے اپنے والد بزرگوار علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کے بعد، یعنی مولا علی کے بعد فوراً امام محمد ابن حنفیہ تھے. اور اس پر استدلال کیا گیا. استدلال مولا علی علیہ السلام جو ہے ان کی ایک بات ہے کہ جب جنگ جمل میں ان کو یعنی محمد ابن حنفیہ کو پرچم دے کر بھیجا تو محمد ابن حنفیہ سے یہ بات کہی، اطعنہم طعن ابیک تحمد لا خیر فی الحرب اذا تزہد. کہتے ہیں کہ تم اسی جملے کو اس فرقے نے دلیل بنایا ہے کہ مولا علی کے بعد محمد ابن حنفیہ امام تھے. اس جملے پر غور کیجیے گا. اطعنہم یعنی تم دشمن کو نیزہ مارو. طعن ابی جس طرح دشمن جو ہے اس کو اس کے یعنی مولا علی جس طریقے سے مارا کرتے تھے اس طریقے سے مارو. تحمدو تو تمہاری حمد کی جائے گی، تمہاری تعریف کی جائے گی. لا خیر فی الحرب اذا لم تزہد اور کوئی خیر نہیں اس جنگ میں جس میں زہد اختیار نہ کیا جائے، یعنی انسان اپنے سرفروشی انجام نہ دے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی راہ میں سر کو رکھ دو اور جو ہے جنگ کرو مقصد. تو اس جملے کو ان لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب پرچم دے کر جمل میں جب بھیجا اور ان کو سربراہ بنایا تو علمدار لشکر جو ہے محمد ابن حنفیہ کو بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ مولا علی کے بعد وہی امام تھے. یہ جو ہے ایک دلیل پیش کی انہوں نے. دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، انہی میں سے کیسانیہ میں سے دوسرا گروہ کہتا ہے کہ امامت علی علیہ السلام کے بعد ان کے بڑے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو ملی، پھر امام حسین علیہ السلام کو ملی امام حسن کے بعد، پھر یہ امامت محمد ابن حنفیہ کو ملی ان کے بھائی حسین کے بعد، کہ جب ان کے بھائی حسین نے ان کی طرف وصیت کی اور وہ مدینہ سے مولا حسین مکہ کی طرف جا رہے تھے اور مولا حسین سے بیعت کو طلب کیا گیا یزید ابن معاویہ کی طرف سے، تب جا کر محمد ابن حنفیہ کو امامت ملی ہے. یعنی ان کو سارے عہدے امام دے کر کے گئے تاکہ امامت کے عہدے کو وہ سنبھالے. مولا تو جو ہے وہ قربانی دینے کے لیے جا رہے تھے مقصد. یہ
السلام علیکم. یہ دوسرا گروہ تھا جو آپ نے ملاحظہ کی کہ ثانیہ کا یعنی محمد ابن حنفیہ کی امامت کے قائل مولا علی کے بعد فوراً نہیں مانتے، وہ مولا حسن و حسین کے بعد محمد ابن حنفیہ کی امامت کو مانتے ہیں، کیونکہ جو ہے مولا حسین انہی کو وصیت کر کے گئے، اس کا مطلب سارے امامت کے عہدے ان کو دے کر کے گئے. ہاں یہ جو ہے دلیل تھی ان کی. پھر اس کے بعد ایک اور چکر بھی چل گیا درمیان، اور اس کی وجہ سے ایک تیسرا فرقہ بھی وجود میں آ گیا ہے کہ ثانیہ کا جو محمد ابن حنفیہ کی امامت کو مانتے تھے. اس تیسرا فرقہ جو ہے وہ ایک اور طریقے سے محمد ابن حنفیہ کی امامت کو مانتے تھے. فرماتے ہیں کہ اصحاب ابی الکرد ضریر انہوں نے کہا، یہ اصحاب ابی الکرد ضریر جو ہے انہوں نے یہ بات کہی کہ محمد ابن حنفیہ اب بھی زندہ ہے اور وہ ہرگز مرے ہی نہیں ہیں. وہ اصل میں رضوی پہاڑ میں جا کر چھپ گئے ہیں، زندہ ہیں، رضوی پہاڑ میں جا کے چھپ گئے ہیں، اور ان کے پاس پانی کی ایک نہر ہے اور ان کے پاس شہد کی ایک نہر ہے، اور انہی نہروں سے وہ اپنا رزق حاصل کرتے ہیں. اور ان کے سیدھے ہاتھ پر ایک شیر ہوا کرتا ہے، جو شیر، اور الٹے ہاتھ پر ایک چیتا ہوا کرتا ہے. شیر اور چیتا دونوں مل کر کے محمد ابن حنفیہ کی ان کے دشمنوں سے حفاظت کیا کرتا جب تک کہ محمد ابن حنفیہ خروج نہ کریں. اور یہ جب خروج کریں گے تو امام مہدی یہی ہوں گے، محمد ابن حنفیہ. وَهُوَ الْمَهْدِيُّ الْمُنْتَظَرُ، یہی مہدی منتظر ہوں گے. اور انہی قول کے قائلین میں سے بعد وہ کثیر الشاعر ہیں، وہ کہتے ہیں یہ شعر، وہ شعر کی جو بہت زیادہ رائج ہو گیا ہے وہ یہ، الا ان الائمة من قریش، جان لو کہ ائمہ قریش سے آئیں گے. ولاة الحق اربعۃ سواء، حق کے ولی چار سب برابر. علی والثلاثة من بنیہ، علی اور ان کے تین بیٹے. ہم الاسباط لیس بہم خفاء، اور یہ وہ پوتے ہیں کہ جن کے اندر کوئی مخفی ہونا نہیں ہے. فسبط سبط ایمان و بر، اور یہ پوتے وہ ہیں جو ایمان اور نیکی والے پوتے ہیں. سبط غیبتہ کربلا، ایک پوتا وہ ہے کہ جو ایک نواسہ وہ ہے کہ جس کو کربلا غائب اپنے زمین میں چھپائے گی. وسبط لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمهم لواء، کہتے ہیں ایک اور نواسہ وہ ہے کہ جو موت کا ذائقہ نہیں چکھے گا یہاں تک کہ وہ گھوڑوں کی رہنمائی کریں کہ جن کے آگے آگے پرچم چل رہا ہوگا.
تغیبا لا یرا فیہ زمانا، غیب ہونا جو ان کے درمیان ایک زمانے تک دیکھا نہیں جائے گا، برضوی عندہ اصلا و ماء، پہاڑ رضوی میں غائب ہونا جن کے پاس یعنی محمد ابن حنفیہ کے پاس اصل و ماء یعنی شہد اور پانی کی نہریں ہوں گی۔ یہ فرقہ جو تیسرا فرقہ ہے وہ محمد ابن حنفیہ کے زندہ ہونے پر قائل ہے اور انہی کو امام مہدی مانتے ہیں، جو رضوی پہاڑ میں جا کے چھپ گئے ہیں۔ وہی جہاں پر جو ہے امام رضا علیہ السلام کا روزہ ہے نا، وہاں پر ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو۔ باقی جو ہے جتنے بھی کیسانیہ فرقہ والے ہیں وہ اقرار کرتے ہیں محمد ابن حنفیہ کی موت کی، لیکن امام بنے علی علیہ السلام کے بعد اس میں اختلاف بعض گمان کرتے ہیں کہ مولا علی کے بعد امامت پلٹتی ہے ان کے بھائی امام حسن، ان کے بھائی امام حسن، ان کے بعد امام حسین، اس کے بعد محمد ابن حنفی۔ لیکن امامت جو ہے وہ محمد ابن حنفیہ کے بعد پلٹتی ہے علی ابن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام کی، لیکن کچھ کیسانیہ کہتے ہیں کہ نہیں، محمد ابن حنفیہ کے بعد امامت ابی ہاشم عبداللہ ابن محمد ابن حنفیہ تک پہنچتی ہے۔ ابی ہاشم عبداللہ ابن محمد ابن حنفیہ تک امامت پہنچتی ہے۔ یہ فرقے ہو گئے کہ 3 ابتدا میں فرقے تھے، پھر 2 اور فرقے نکلے۔ ایک امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کو مانتا تھا، دوسرے ابی ہاشم کی امامت کو مانتا تھا جو محمد ابن حنفیہ کے فرزندوں میں سے تھے۔ یہ وہ کیسانیہ اور ان کے عقیدے ہیں جس کو شیخ اشعری نے ذکر کیا ہے اور ان کو 11 فرقوں تک پہنچا دیا ہے۔ ہمارے پاس ان 11 فرقوں کی تفصیل مہم نہیں ہے، لیکن خالی کیسانیہ فرقوں میں سے 11 فرقے بن گئے ہیں۔ ابھی تو ہم 6 ہی سامنے آئے ہیں، باقی جو ہے فرقے ابھی ہمارے سامنے نہیں آئے۔ 3 ابتدائی محمد ابن حنفیہ کی امامت میں اور 2 بیٹوں کے اندر کہ امام زین علیہ السلام کی جو ہے وہ امامت چلے گی یا ابی ہاشم کی امامت چلے گی، اس میں اختلاف ہے۔ تینوں فرقے اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت ہوگی یا ابی ہاشم محمد ابن حنفیہ کی امامت ہوگی۔ یہ جو ہے 6 فرقے تو ہمارے سامنے ہیں، باقی اور انہوں نے 11 فرقے ذکر کیے شیخ اشعری نے، اور کہا کہ 11 فرقے بنتے ہیں۔ تفصیلات جو ہے ملل النحل میں آپ انشاءاللہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ شیعہ نام تو ان کا شیعہ ہی ہے، وہ مولا علی کو مانتے ہوں۔ ہاں یہ کیسانیہ فرقے کے اپنے 11 فرقے ہیں، خالی کیسانیہ کے جو ہے 11 فرقے ہیں۔ ہاں یہ شیخ اشعری اس طرح 11 فرقے کیسانیہ فرقے کے نکالتے ہیں۔
شیعوں کے لیے ہے، سنی کو تو حساب ہی نہیں ہے. شیعوں کے 33 میں سے جنت میں جائے گا. شیعوں کے بھی 73 فرقوں سے زیادہ بن چکے ہیں. ہر آدمی اپنا ایک فرقہ بنا کے کھڑا ہے، اس لیے اساس سے 73 فرقوں کی ہوگی، باقی اس کی شاخیں اور بہت ساری نکلتی ہیں. یہ سب شاخیں ہیں. ہر آدمی اپنا ایک فرقہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں شاخیں ہیں. اصل بیس ایک ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی شاخیں نکلتی ہیں. صلی اللہ علی سیدنا محمد.